اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ یہ کہتا تھا کہ دیوانوں کے بھیس میں ایک نہایت شاطر آدمی اپنی چرب زبانی سے سب کو بیوقوف بنا گیا ہے، اب وہ ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکتا، وہ اپنی ہلاکت کو کبھی بھی دعوت نہیں دے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ دربار خلافت کا ایک وزیر پاگل آدمی کی جنون انگیز حرکتوں کا شکار ہو گیا ہے۔ عقل کی سلامتی کے ساتھ اس طرح کا اقدام ناممکن ہے، لیکن اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ وہ ضرور آئے گا۔ اسے شاطر اور پاگل آدمی سمجھنا غلط ہے، وہ فنی مہارت میں ایک پر اسرار شخصیت کا مالک ہے۔ کسی پاگل کا دماغ اتنی گہرائی میں اتر کر نہیں سوچ سکتا۔ اس کے سراپا کی جن لوگوں نے تصویر کھینچی ہے وہ نہایت پرکشش اور والہانہ ہے۔ کسی شاطر آدمی کی شخصیت میں اس طرح کی روحانی جاذبیت نہیں ہوا کرتا۔ بہرحال ہوا کچھ یوں، جتنے منہ اتنی باتیں، اور تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھی ہزار شوق کی آنچ اور تیز ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ بظاہر مقابلہ پہاڑ اور تنکے کے درمیان تھا۔ برس ہا برس کے بعد جنید کے کسی مقابل سے لوگوں کے کان آشنا ہوئے تھے، اور وہ ہنگامہ سے فضا اتنی بوجھل ہو گئی تھی کہ جنید بھی کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ بڑی تیزی کے ساتھ اندر سے کوئی چیز اسے بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دن بدن شاہی دربار سے دل کا تعلق ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اپنی کیفیت اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ چہرے کا رنگ اڑا اڑا دے کر دربار کے قریبی حلقوں میں یہ چرچا عام ہو گیا کہ اس بار کا مقابلہ اتنا پراسرار ہے کہ پہلے ہی جنید پر ایک نامعلوم ہیبت طاری ہو گئی ہے۔ اب مقابلے کی تاریخ قریب آ گئی تھی۔ دور دراز ملکوں سے سیاحوں اور تماشائیوں کے قافلے بغداد میں اترنا شروع ہو گئے تھے۔ مملکت کی آبادیوں سے اونٹوں کی قطاروں کا سلسلہ ٹوٹتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی انسانوں کا سیلاب نظر آتا۔ اور اب وہ شام آ گئی جس کی صبح تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ آفتاب ڈوبتے ڈوبتے کئی لاکھ آدمیوں کا ہجوم بغداد میں ہر طرف منڈلا رہا تھا۔ جنید کے لیے آج کی رات بہت پراسرار ہو چکی تھی۔ ساری رات بے چینی میں کروٹ بدلتے گزری۔ اپنے زمانے کا مانا ہوا سورما آج نامعلوم طور پر دل کے ہاتھوں ڈوبتا جا رہا تھا، جس نے بڑے بڑے زوراوروں کا غرور پلک جھپکتے خاک میں ملا دیا۔ لیکن آج ایک نحیف و نزار انسان کے مقابلے میں وہ ہزار اندیشوں کا شکار ہو چکا تھا۔ دربار شاہی کے ناموں کے علاوہ اپنی عالمگیر شہرت کا سوال بار بار سامنے آ رہا تھا۔ اس اجنبی شخص کے متعلق رہ رہ کر دل میں خلیش پیدا ہو رہی تھی۔ اس کے فاتحانہ تیور کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے، دل کا یقین کیا کہ جس کی ناتوانی کوئی چیز نہیں، مانوی کمالات اور نادیدہ قوتوں کا کوئی مخفی جو ضرور اس کی پشت پناہی میں ہے۔ انہی پریشان خیالات میں ساری رات گزر گئی اور جنید عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اجالا پھیل گیا۔ صبح ہوتے ہی شہر کے سب سے وسیع میدان میں نمایاں جگہوں پر قبضہ کرنے کے لیے تمام تماشائیوں کا ہجوم آہستہ آہستہ جمع ہونے لگا۔ بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ اکھاڑے کے حاشیے پر چاروں طرف نہایت کرینے سے کرسیاں بچھا دی گئیں۔ یہ شاہی خاندان، درباری معززین اور مملکت کے عمائدین کی نشست گاہیں تھیں۔ سب لوگ اپنی اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ چکے تھے۔ خلیفہ بغداد کی کرسی ابھی تک خالی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نقیبوں کی آواز گونجنے لگی۔ شاہانہ تجھ کو احتشام کے ساتھ بادشاہ کی سواری بھی آ گئی۔ درباری خدام راستہ صاف کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جنید بھی بادشاہ وقت کے ہمراہ تھا۔ سب آ چکے تھے۔ اب اس اجنبی شخص کا انتظار تھا جس نے چیلنج دے کر سارے علاقے میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ جنید کے طرفدار فاتحانہ خوشی کے جذبے میں مجمع کو یقین دلا رہے تھے کہ اس کا انتظار بے سود ہے بھائی، اب وہ نہیں آئے گا۔ جنید سے نبرد آزما ہونا آسان کام نہیں۔ جنید کے تصور ہی سے بڑے بڑوں کا کام تمام ہو جاتا ہے، اور ایک معمولی آدمی پھر کیا بساط کہ مقابلے کے لیے سامنے آ سکے۔ بلا شبہ وہ پوری مملکت کو فریب میں مبتلا کر گیا ہے۔ اسے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ اس کی بات ابھی ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ درباری حلقوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ حکومت نہایت سادہ لوہی کے ساتھ ایک گہری سازش کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ اقدام دانش مندی کے قطعی خلاف ہے کہ محض ایک گمنام شخص کی بات پر مختلف ملکوں کے کئی لاکھ انسانوں کی بھیڑ جمع کر لی گئی ہو۔ چکمہ دے کر نکل جانے والی سراغیر کو اگر حکومت گرفتار بھی کرنا چاہے تو بغیر نام و نشان کے کیسے گرفتار کرے گی؟ اس میدان میں ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو غائبانہ طور پر اس اجنبی شخص کے حامی تھے۔ نامعلوم طور پر ان کے دلوں میں ہمدردی کا ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہو گیا تھا، اور موجودہ صورتحال سے ان کے چہروں پر افسردگی کا نشان واضح ہونے لگا تھا۔
نا امیدی کے عالم میں بڑی ہمت کر کے ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، ابھی وقت مقررہ میں کچھ وقفہ باقی ہے، اس لیے اجنبی شخص کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی معقول عذر کی بنا پر تاخیر ہو گئی ہو۔ وقت گزر جانے کے بعد بھی اگر وہ نہیں آیا تو یقیناً اسے قابل مذمت گردانا جائے گا۔ منٹ منٹ پر جنید کے حامیوں کا جوش مسرت بڑھتا چلا جا رہا تھا اور وہ طرح طرح کی آواز میں مجمع کے ذہن سے اس اجنبی شخص کا اثر زائل کر رہے تھے، لیکن خود جنید پر ایک سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا ہے۔ لاشعوری طور پر وہ پیش آنے والے کسی حیرت انگیز واقعہ کا جیسے انتظار کر رہا ہو۔ مجمع کا اضطراب اب قابو سے باہر ہونے لگا تھا۔ جنید کے حامیوں کی طرف سے بار بار یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ مسند خلافت سے کوئی فیصلہ کن اعلان کر کے مجمع کو منتشر کر دیا جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ وقت مقررہ میں اب چند ہی لمحے باقی رہ گئے تھے کہ وزیر اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سارا مجمع گوش بر آواز ہو گیا۔ منہ سے پہلا لفظ ہی نکالا تھا کہ مجمع کے کنارے سے ایک شخص نے آواز دی، ذرا ٹھہریں، دیکھیے سامنے گرد اڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہی اجنبی شخص آ رہا ہو۔ اس آواز پر سارا مجمع گرد راہ کی طرف دیکھنے لگا۔ آنے والے راہگیر کے ہر قدم پر دلوں کا عالم زیر و زبر ہو رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر فضاؤں میں اڑتا ہوا غبار لاکھوں امیدوں کا مرکز نگاہ بن گیا تھا۔ چند ہی لمحے کے بعد جب گرد صاف ہوئی تو دیکھا گیا کہ ایک نحیف و لاغر انسان پسینے میں شرابور ہانپتے ہانپتے چلا رہا ہے۔ مجمع سے قریب ہونے کے بعد آثار و قرائن سے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی اجنبی شخص ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سارا مجمع اس اجنبی شخص کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ بڑی مشکلوں سے ہجوم پر قابو حاصل کر کے اسے میدان تک پہنچایا گیا۔ ظاہری شکل و صورت دیکھ کر لوگوں کو سخت حیرت تھی کہ ضعف و ناتوانی سے زمین پر جس کے قدم سیدھے نہیں پڑتے، وہ جنید جیسے کوہ پیکر پہلوان سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جنید کے ہمنوا پورے طور پر مطمئن تھے کہ ابھی چند منٹ میں معلوم ہو جائے گا کہ اپنے وقت کی عظیم شخصیت کے ساتھ گستاخانہ جسارت کی سزا کتنی عبرتناک ہوتی ہے۔ دنگل کا وقت ہو چکا تھا۔ اعلان ہوتے ہی جنید تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر آیا۔ وہ اجنبی شخص بھی کمر کس کر ایک کنارے کھڑا ہو گیا۔ لاکھوں تماشائیوں کے لیے بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا۔ جنید کے سامنے وہ اجنبی شخص گرد راہ معلوم ہو رہا تھا۔ سارا مجمع دونوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ جنید نے خم ٹھونک کر زور آزمائی کے لیے پنجہ بڑھایا۔ اس اجنبی شخص نے دبی ہوئی زبان سے کہا، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیسا سحر تھا کہ سنتے ہی جنید پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اچانک پھیلے ہوئے ہاتھ سمٹ گئے۔ کان قریب کرتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ اجنبی کی آواز حلق میں اٹک سی گئی۔ بڑی مشکل سے صرف اتنی بات کہہ سکا کہ جنید، میں کوئی پہلوان نہیں، اس زمانے کا ستایا ہوا ایک کالے رسول ہوں۔ سیدہ فاطمہ کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتے سے جنگل میں پڑا فاقوں سے نیم جاں ہے۔ سید زادیوں کے بدن پر کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں کہ وہ گھنی جاڑیوں سے باہر نکل سکیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں کھولنے دیتی۔ گرتے پڑتے بڑی مشکل سے آج یہاں تک پہنچا ہوں۔ فاتح خیبر کا ہاشمی خون رگوں میں سوکھتا جا رہا ہے، چلنے کی سکت باقی نہیں، شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج کیا تھا کہ آل رسول کی جو عقیدت تمہارے دل میں ہے، آج اس کی آبرو رکھو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔